آج کا موضوع ہے کون کون سے آدمی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شریعت کن کن آدمیوں کو روزہ توڑنے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے کون کون سے آدمی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ شریعت کن کن آدمیوں کو روزہ توڑنے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو سمجھ لیں کہ وہ کل 7 قسم کے آدمی ہیں۔ نمبر 1 مسافر، نمبر 2 بیمار، نمبر 3 حاملہ عورت، نمبر 4 دودھ پلانے والی عورت، نمبر 5 شیخ فانی، نمبر 6 کسی حادثے میں ملوث ہوا آدمی، نمبر 7 ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ یہ 7 قسم کے آدمی جن کو شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تفصیل سے ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ مسافر سے مراد سفر شرعی ہو۔ ایسا نہیں کہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور پر سفر کر رہا ہے تو یہ سفر نہیں کہلائے گا۔ سفر یعنی سفر شرعی مراد ہے۔ مثلا 48 میل کا اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو یہ سفر شرعی کہلائے گا۔ آج کے لحاظ سے 77 کلومیٹر اور آدھا کلومیٹر یعنی کہ 70 پر 7 اور آدھا کلومیٹر دور کا اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ سفر شرعی کہلائے گا، اور سفر کرنے والے کو مسافر کہیں گے۔ تو اس مسافر کے لیے اختیار ہے، وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پر جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ یعنی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1944، ابو داؤد حدیث نمبر 2404۔ اور دوسری روایت ہے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر بہت ساری بھیڑ ہے، یعنی کہ وہ صحابی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیک کام نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2407۔ اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سفر کے اندر روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر میں جا رہا ہے، تکلیف کا خیال ہے، تو ایسے وقت میں وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن آج کے لحاظ سے سفر بالکل آسان ہے۔ کار میں جا رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، اے سی میں جا رہے ہیں، فلیٹ میں جا رہے ہیں، اے سی ہے،
تو اطمینان سے آدمی سفر کر سکتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کو سفر میں دقت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سفر نہیں بنتا، سواری میں بیٹھے قے آ جاتی ہے اور حال بے حال ہونے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سفر تھوڑی دقت ہے، لیکن ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دقت نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا افضل قرار دیا گیا، جیسا کہ روایت ہے عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان فی حر شدید حتی ان کان احدنا لیضع یدہ علی رأسه من شدت الحر وما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں بہت شدت کی گرمی میں نکلے، یہاں تک کہ ہمیں کے بعد گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور صحابی ہم نے سے روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے۔ اس روایت سے دو باتیں سمجھیں۔ نمبر ایک، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر دو، اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، ساتھ میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھا ہے۔ یعنی کہ سفر اگر آسان ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن شریعت نے چھوٹ دی ہے مسافر کے لیے، چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں روزوں کی وہ قضا ضرور کرے گا۔ تو یہ پہلا آدمی ہوا مسافر۔ نمبر دو، بیمار آدمی، یعنی کہ بیماری ایسی ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو چکا۔ مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اب کیا ہے، تھوڑی دیر اگر وہ کھانا نہیں کھایا تو پسینے شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر میں، کپ کپی شروع ہو جا رہی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے من کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو وہ پورا کرے گا۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیمار کے لیے بھی رخصت دی گئی ہے، وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں تندرست ہونے کے بعد وہ اس کی قضا کرے گا۔ نمبر تین، حاملہ عورت۔ نمبر چار، دودھ پلانے والی عورت۔ ان دونوں کے لیے بھی رخصت ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کے لیے روزہ حمل کے لیے یا اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی خاتون، بچے کو نقصان دہ ثابت ہوگا روزہ، تو ایسے عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو احدثک عن الصوم او الصیام ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم او الصیام، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 620۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ میں تمہیں روزے کے متعلق بتاؤں گا، اللہ رب العزت یقیناً مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ معاف فرمایا ہے۔ یعنی کہ رخصت اللہ رب العزت نے دی ہے اور بعد میں وہ روزوں کی قضا کریں گی۔ حاملہ عورت بھی، دودھ پلانے والی عورت بھی بعد میں روزوں کی قضا ضرور کرے گی، جیسا کہ روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال تفطر الحامل والمرضع فی رمضان وتقضیان ولا تطعمان، مصنف ابن عبد الرزاق، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218۔
حدیث نمبر 7564۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 5، شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا آدمی جس کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جیسا کہ روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 2318۔ دوسری روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ علی الذین یطوقونہ ويقول هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام ويفطر ويطعم على كل يوم مسكينا نصف صاع في حنطة، مصنف ابن عبد الرزاق، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 7574۔ ان دو روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسا عمر رسیدہ آدمی، ایسا شیخ فانی جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ رکھتا ہو، کبھی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ روزوں کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر 6، کسی حادثے میں، یعنی کہ ایک آدمی جا رہا تھا بائک پر یا گاڑی میں، ایک اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، اب حالت ایسی آ گئی کہ بغیر پانی پیے تو جان چلی جائے گی، تو ایسے وقت میں وہ پانی پی کر اپنی جان کو وہ بچائے گا، اس آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 7، کہ ایسا آدمی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک آدمی نے گن رکھ دیا اور کہا کہ بھائی روزہ توڑ دے ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو ایسے وقت میں اس آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ توڑنے کا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جو ظلم کر رہا ہے، جو زبردستی کر رہا ہے، اس آدمی کو اس کا گناہ ہوگا، اور اللہ رب العزت روزہ توڑنے پر اس کو گناہ نہیں عطا فرمائیں گے، ظالم کو وہ گناہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ کل 7 آدمی تھے جن کو شریعت نے روزہ توڑنے کی یا روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔